السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میپ سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ یہ میپ سیریز نمبر 4 ہے۔ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے یہ پرشین امپائر اور رومن امپائر کا نقشہ، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ کیا تھا، اور یہ لوگ اپنے عروج کے زمانے میں کہاں پہ تھے، کیسے تھے۔ تو یہ دیکھیے لیفٹ سائیڈ میں جو ہے یہ پرشین امپائر ہے۔ یہ سمجھیے کہ جزیرہ نما عرب ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ بدر ہے، یہ طائف ہے، یہ جدہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ یمن ہے، یہ عمان ہے، یہ بحرین ہے، اور ادھر آپ جائیں گے تو یہ سمجھیے کہ رومن امپائر کا جو ہے آغاز یہ روم سے ہے، یہ سمجھیے، لیکن بعد میں یہ جو ہے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ تو ایسٹرن رومن امپائر کا جو ہے یہ کیپٹل یہ قسطنطنیہ تھا، جو آج کا استنبول ہے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ ایک زمانے میں یہ یہاں تک تھا۔ کل میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا، اب اسے نقشہ ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ یہ دیکھیں، یہ افریقہ وغیرہ سب اتنا بڑا تھا، پھر 2 حصوں میں بٹ گیا، ایسٹرن رومن امپائر، ویسٹرن رومن امپائر۔ تو اس کا نام پھر جو ہے بازنطینی سلطنت پڑ گیا، اور بعد میں اسی میں جو ہے ایک امپرر جو ہے تھا، امپرر کانسٹنٹائن، اس نے جو ہے کرسچینیٹی یعنی عیسائیت قبول کر لیا۔ تو اس کے وجہ سے پھر پورے یورپ میں سمجھ جائیے کہ عیسائیت پھیل گیا، اور آج جو یورپ میں سب لوگ آپ کو کرسچن نظر آتے ہیں وہ اس کی وجہ ہے، ورنہ کرسچینیٹی کے اوریجن جو ہے وہ تو فلسطین ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں کے تھے۔ اچھا، یہ پرشین امپائر جو ہے وہ یہاں سے تھا، یہ مدائن ان لوگوں کا کیپٹل تھا۔ یہ ادھر ویسٹ میں شیراز، سیرجان وغیرہ، کندھار، کابل تک سمجھے تھا۔ یہ دریائے آمو یعنی جیہون، دریائے سیر یعنی سیہون، بحیر ارال سی، یہ کیسپین سی، یہ پورا اتنا پھیلا ہوا تھا۔ ذوالقرنین سمجھے کہ یہیں کے تھے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ پرشین امپائر اور یہ رومن امپائر، اور یہاں پر جو ہے جزیرہ نما عرب صحابہ کرام۔ ابھی خلفاء راشدین سیریز میں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ یہاں تک جو ہے مکمل غلبہ ہو گیا تھا، اب یہاں سے فوج جائے گی مدینہ، اور یہ ہیرا کو فتح کرے، اب پھر ادھر سے فوج جائے گی تو ادھر دمشق وغیرہ فتح کرے گی۔ تو یہ میں سوچا کہ یہ آپ لوگوں کو نقشہ دکھا دوں، اس پر میں ویڈیو بنایا ہوں تو آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختصر بتاؤں گا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں آپ جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے، یعنی 610 سے لے کر کے 622 تک، تو یہ جو ہے پرشین امپائر جو ہے بہت ترقی میں تھا، اور یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا تھا، اور ادھر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، ان لوگوں کو کھدیڑ دیا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے سورہ نازل ہوئی تھی، سورہ روم، الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، یعنی کون جیت گیا؟ فارسی لوگ جیت گئے اور رومی لوگ مغلوب ہو گئے۔ تو اس پہ جو ہے مطلب قریش والے بہت زیادہ خوشی منائے تھے، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ مسلمان لوگ جو ہے نبی کو مانتے ہیں، اور یہ کرسچن لوگ بھی نبی کو مانتے ہیں، یہ لوگ آخرت کو مانتے ہیں، یہ لوگ بھی مانتے ہیں، اور یہ پارسی لوگ نبوت رسالت کو نہیں مانتے، ہم لوگ بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے آپ کو ایسوسیٹ اس سے کرتے تھے۔ جیسے ابھی آپ دیکھ لیجیے غزہ فلسطین کا معاملہ ہو رہا ہے، تو غیر مسلم لوگ جو ہیں بی جے پی والے، وہ سمجھ جائیے کہ یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمان فلسطینیوں کا۔ تو مکی دور میں یہ سمجھ جائیے کہ یہ پھل پھول رہے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں آئے ہیں تو پھر پاسا پلٹ گیا، کیونکہ قرآن کی پیشن گوئی بھی آ گئی تھی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں۔ تو یہ مکہ میں آیت نازل ہو رہی ہے کہ قریب کی زمین میں، یہ دیکھیے شام میں رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، اب وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور یہ ان قریب مغلوبیت کے بعد پھر غالب ہوں گے۔ تو اس پر جو ہے شرط بھی لگ گئی تھی۔ تو یہ لوگ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو سمجھیے کہ جنگ بدر کے دن جو ہے صحابہ کرام کو بھی خوشی ملی ہے، اور ان لوگوں کو بھی پاسا پلٹ گیا ہے، اور ادھر سے آ کر کے اٹیک کر دیا ہے، اور یہ پھر جو ہے بڑی شکست ہوئی ہے ان لوگوں کی، اور بڑی فتح ہوئی ہے رومیوں کی۔
تو سمجھے کہ بہت ہی مزیدار معاملہ ہے کہ مکی زندگی میں جو ہے پرشین امپائر اور مدنی زندگی میں رومن امپائر چھائے ہوئے تھے. اب ان دونوں کو پھر توڑیں گے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے لیے میں خلفاء راشدین سیریز آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہوں. تو ابھی جو ہے میں سوچا کہ پہلے نقشہ ذہن میں بیٹھا لیجئے. یہاں ہے تو ان لوگوں کا کیپٹل یہ تھا، یہ فرات ہے عراق، اور یہ دجلہ ہے. دجلہ جو ہے دونوں کا اوریجن جو ہے وہ ترکی ہی ہے، لیکن ترکی سے دجلہ نکل کر کے عراق ہوتے ہوئے پھر جو ہے خلیج فارس میں آتا ہے. اور یہ جو ہے فرات جو ہے وہ ترکی سے نکل کر کے اور پھر شام کے ذریعے سے پھر عراق میں آتا ہے اور پھر خلیج فارس میں جاتا ہے اور یہاں پہ آ کے مل جاتا ہے، جس کو شط العرب بولتے ہیں. تو یہ دھیرے دھیرے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ذہن میں بات بیٹھتی چلی جائے گی. نقشہ ایک مرتبہ ذہن میں بیٹھ گیا تو پھر سمجھ جائیے کہ ہسٹری سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ میں سوچا کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. تو آپ دیکھ لیجئے، یہ کیسپین سی ہے، یہ بحیر اسود ہے یعنی بلیک سی ہے، اور یہ میڈیٹرینین سی ہے. اس کو بحیر روم بھی بولا جاتا تھا یا بحیر متوسط بھی آج کل بولتے ہیں. اور یہ یہاں پہ مالٹا، اسیران مالٹا، جو مولانا محمود الحسن صاحب کو یہیں پر رکھا گیا تھا. یہ صقلیہ جو ہے سسلی، علامہ اقبال کا اشعار میں جاتا ہے، وہ یہی ہے. اور یہ اسکندریہ ہے، یہ بیت المقدس ہے. یہ غسانی ریاست جو ہے یہ بار بار آئے گا، تو یہ دیکھیں یہ غسانی ریاست، یہ عرب لوگ تھے لیکن یہ ان کے ماتحت میں تھے. yes. اور یہ پرشین امپائر کا پھیلاؤ دیکھیے، یہ بحرین تک یہ لوگ چھائے ہوئے تھے، اور ان کی حکومت یہاں پہ بھی تھی، یمن میں بھی، یہاں پہ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹر لکھے تھے خسرو پرویز کو، تو وہ غصہ کر کے جو ہے یہیں کے باج گزار کو بولا تھا، یمن والے کو، کہ 2 آدمی کو بھیج کر کے ان کو پکڑ کے لاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، وہ تو مر گیا خسرو پرویز. تو بات صحیح نکلی، کیونکہ خسرو پرویز کو اس کا بیٹا نے قتل کر دیا. تو یہ میں کل ہسٹری آپ لوگوں کو بتاؤں گا خلفاء راشدین سیریز میں. یہ میں سوچا آپ لوگوں کو مختصر بتا دوں. آپ لوگوں کا اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹس کیجئے، تو میں اور بھی نقشے والی ویڈیو لایا کروں گا آپ لوگوں